سکینہ کے خاندان میں کوئی ایک بھی مرد نہیں بچا۔ ایک نسل دفن ہو چکی ہے۔ کشمیر اور کے پی میں سیلاب سے کئی گھر اجڑ گئے۔ کتنا نقصان ہوا یہ سب دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ثنا نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ ہم دونوں ماں بیٹی ابھی اپنے رشتہ داروں کے گھر کے پاس ہی پہنچی تھی کہ ایک زوردار آواز آئی۔ یکدم روشنی ختم ہو گئی اور بارش اس قدر برسی جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ ایک طوفان میرے گھر کی طرف بھی آ رہا تھا جس نے سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا۔ جانتے ہیں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ کشمیر کی رہائشی 48 سالہ سکینہ بی بی کے الفاظ ہیں، جس کے خاندان کے 6 افراد کلاؤڈ برسٹ یعنی بادل پھٹنے سے بارشوں اور سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ انتظامیہ کے مطابق بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ سے 13 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ کشمیر کی اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ 350 مکانات متاثر ہوئے ہیں، 79 مکمل تباہ اور 271 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ ان میں سے ایک گھر سکینہ بی بی کا تھا، جن کے خاندان میں اب کوئی مرد نہیں رہا ہے۔ اس کلاؤڈ برسٹ میں صرف ایک گھر نہیں ہے بلکہ ایک نسل مٹی میں دفن ہو چکی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے 50 کلومیٹر دور پہاڑی علاقہ سرلی سچا میں آنے والی اس تباہی کے نتیجے میں سکینہ بی بی کا بیٹا نوید، 7 سالہ پوتا اور خاندان کے دیگر 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس المناک حادثے میں صرف سکینہ بی بی اور ان کی بیٹی زندہ بچے ہیں، کیونکہ وہ اس کلاؤڈ برسٹ کے وقت اپنے رشتہ داروں کے ہاں موجود تھے۔ سکینہ کا شوہر جو 2 سال پہلے ہی وفات پا چکا، اس کا ایک بیٹا تھا نوید اور 7 سالہ پوتا اور خاندان جو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ملبے سے میرے گھر کے 6 افراد کو نکال کر میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ سکینہ بی بی کہتی ہے کہ میری تو زندگی اور دنیا ہی ختم ہو گئی، اب زندہ رہنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سب نے ہی جانا ہے، مگر جس طرح میرا خاندان میری آنکھوں کے سامنے آج موجود رہا، یہ صدمہ شاید میں جیتے جی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہونے والی اس تباہی کا ذکر کرتے ہوئے سکینہ نے کہا کہ جمعرات کے روز شام 4 بجے کا وقت تھا، میرا بیٹا نوید بارش میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ گھر واپس آیا اور کہا، اماں مجھے 1 کپ چائے اپنے ہاتھ سے بنا کر دے۔ میں نے چائے بنانا شروع کی تو دیکھا کہ میرے گھر میں چینی نہیں ہے، تو میں اپنے پڑوس میں رشتہ دار کے گھر چینی لینے نکلی۔ میری بیٹی آمنہ بھی میرے ساتھ آ گئی۔ طوفان آتے دیکھ کر بیٹی آمنہ سے کہا کہ بھائی کو آواز دو، اپنی اور بچوں کی جان بچا کر نکلے، مگر طوفان کا شور اتنا تھا کہ وہاں کسی کی آواز جا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند سیکنڈز میں طوفان میرے گھر کو بہا لے گیا۔ میرا گھر اس طوفان میں ملیام میٹ ہو گیا، جس میں میرا بیٹا، میری بہو اور 4 بچے تھے۔ اپنے بچوں کو ان بے رحم موجوں کے حوالے کیسے کرتی، اسی لیے گھر کی طرف دوڑی، کوشش کی کہ ان کو بچا سکوں، لیکن میرے جسم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میرے قدم زمین کے ساتھ چپک چکے تھے، میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس کے بقول جب وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنا گھر دیکھنے نکلی نا، تو وہاں کچھ نہیں تھا، ایک بڑا سیلابی ریلا جس نے اس کا سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ پوری رات کی تلاش کے بعد پتھروں اور ملبے سے میرے گھر کے 6 افراد نکلے، لیکن کچھ نہیں تھا، کچھ باقی نہیں بچا۔ میرا بیٹا جو مجھ سے آخری بار چائے مانگ رہا تھا، میں وہ بھی نہیں دے سکی اسے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرا بیٹا چائے پیے بغیر ہی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ چند سیکنڈز میں سب کچھ ختم ہوتے دیکھا۔ زندہ بچ جانے والی سکینہ کی بیٹی آمنہ اس واقعے کے بعد سے سکتے میں ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ تیز بارش آئی اور ہمارا گھر دب گیا، گھر کے سب لوگ دب گئے، اب میں اور اماں اکیلے رہ گئے ہیں۔ اس المناک حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی اگلے روز سرلی سچا میں ایک ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں شریک گاؤں کے رہائشی قاسم احمد نے بتایا کہ یہ واقعہ اس علاقے کے لیے انتہائی دردناک ہے۔ یہاں جب ایک ساتھ 6 جنازے ادا کیے گئے تو ہر فرد افسردہ تھا۔ اس گھر کے تمام افراد ہلاک ہوئے، صرف ایک خاتون اور اس کی بیٹی بچ گئی۔ یہ صرف 6 اموات نہیں ہیں، بلکہ ایک نسل کا خاتمہ ہے۔ کہا سنا تھا کہ چند سیکنڈ میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس گاؤں کے رہائشی کہتے ہیں کہ برسوں سے اس علاقے میں آباد ہیں، مگر اس سے پہلے کبھی ایسے موسم بدلتا نہیں دیکھا۔ گزشتہ 3-4 سال سے موسم کچھ زیادہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ کبھی اچانک خوفناک بارشیں ہوتی ہیں تو کبھی بالکل خشک سالی ہو جاتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ ہماری وادی کوٹلہ میں اس مرتبہ کئی مقامات پر نالوں میں شدید طغیانی آئی، پل ٹوٹے، اسکول، دکانیں، سب گھر تباہ ہو گئے، کئی ایکڑ زرعی زمین ختم ہو گئی۔ چونکہ دیہی علاقوں میں لوگوں کا گزر بسر انہی زمینوں سے ہوتا ہے، اب جب یہ زمینیں نہیں رہیں تو لوگ مزید مشکلات کا شکار ہوئے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایسے موسم دیکھ کر اب خوف آتا ہے، بچے اتنا ڈر گئے کہ ہلکی سی بارش میں بھی سہم جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ پل ٹوٹ جانے سے، زمینی رابطہ منقطع ہو جانے سے ابھی تک کانٹیکٹ میں نہیں ہے، بہت سے لوگوں سے رابطہ ہو نہیں سکا ہے۔ کتنے لوگ بے یار و مددگار، کسی کے پاس ٹینٹ نہیں ہے، کسی کے پاس راشن نہیں ہے، کسی کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور کیسے ان لوگوں کی مدد کو کوئی وہاں پہنچے گا؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ کچھ ہیلی کاپٹرز جو کہ امداد کے لیے گئے وہ بھی تباہ ہو گئے موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ خیبر پختونخوا میں اب تک 330 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ایسا لگا جیسے زلزلہ آ چکا ہے۔ کے پی میں پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے کے مختلف اضلاع میں رات شروع ہونے والی بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 330 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 156 زخمی ہوئے ہیں۔ ضلع مانسہرہ بٹگرام کے سرحدی علاقے میں پہاڑ کے اوپر شدید بارش ہوئی۔ اس مقام پر صرف 9 مکان اور ان مکانوں میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت کئی خاندان رہائش پذیر ہیں۔ جمعے کی رات بارش کافی شدید تھی۔ یوسف اور مختار کے گھر ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہیں، یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں اور دونوں گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ مختار کہتے ہیں کہ میں نے اور یوسف نے ایسی بارش کا کم ہی مشاہدہ کیا تھا، ہم دونوں جاگ رہے تھے، دونوں گھروں میں بچے موجود تھے، خواتین سو چکی تھی۔ ایسے میں وہ ہوا جس کا خدشہ تھا کہ رات کے 3 بجے یکدم تیز سیلابی ریلا آیا اور سب کچھ بہا کے لے گیا۔ مختار کے مطابق گھر رہائش کے قابل نہیں رہا، ساز و سامان پانی میں بہہ گیا، مگر اس لحاظ سے خوش قسمت رہے کہ ان کے گھرانے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مگر یوسف اتنے خوش قسمت ثابت نہیں ہوئے۔ اس پانی کے ریلے میں ان کے بیٹے، پوتے، پوتیاں، گھر کے بہوئیں سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ بٹگرام سے آئے ہوئے 3 مہمان جو کہ رشتے میں ان کی بھتیجی، اس کا خاوند اور بچہ تھا، اس پانی میں بہہ گئے۔ خود یوسف کو بھی پانی بہا کر لے گیا، مگر وہ بچ گئے تھے۔ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سیلاب کی وجہ سے جو لوگ نقصان میں ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اپنے گھر سے راشن، کپڑے، جو بھی ان کو آپ پہنچا سکتے ہیں وہ ضرور پہنچائیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔